السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث الحادی عشرہ، اجتناب شبہات یعنی شک و شبہات سے بچنا۔ ان ابی محمد الحسن بن علی ابن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانتہ رضی اللہ عنہما قال حفظت من الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ما یریبک الی ما لا یریبک، رواہ ترمذی و نسائی۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ابو محمد سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حفظ کر رکھا ہے، جو بات تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے ترک کر دو، اور جس چیز میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اسے اختیار کرو۔ عزیز سامعات، ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ماترجمے کے ساتھ بیان کی ہے، اس کے راوی حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ تمام بخوبی واقف ہوں گے، حسن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یعنی آپ کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ یہاں پر اس حدیث میں ریحانتی ہی یعنی آپ کی جو خوشبو کہا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسے سے محبت، ان کو دیکھ کر بے انتہا ان کی خوشی، اسی لیے اس محبت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو یہاں پر راوی نے خوشبو قرار دیا ہے، اس سے تشبیہ دی ہے اس بات کو۔ اب ہم حدیث کی طرف روشنی ڈالتے ہیں مختصر سی۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بات تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے ترک کر دو، یعنی جس میں کوئی شک ہو شبہ نہ ہو اسی چیز کو صرف اختیار کرو۔ اس سے پہلے جو حدیث نمبر 6 بیان ہو چکی ہے، ہم نے اس میں پڑھا ہے کہ دین میں حلال اور حرام کا جو حکم ہے وہ بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، یعنی اس میں کوئی بھی رتی برابر کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ کیا حلال اور کیا حرام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین میں اس کو مکمل طور پر بالکل صحیح طور پر واضح کر دیا ہے۔ البتہ چند امور ایسے ہوتے ہیں جس میں متشابہت کا خوف ہوتا ہے، یعنی شک و شبہ کا خوف ہوتا ہے، جن سے ہم اکثر لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ تو ان شک و شبہات سے بچنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اگر کوئی چیز ہمیں شک میں مبتلا کر رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں، یعنی ہمارا دل اس چیز پر راضی ہو جائے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں۔ یعنی ایک ایسی چیز ہم کر رہے ہیں لیکن دل میں ہمارے کھٹک پیدا ہو رہی ہے، یعنی دل اس طرح سے دل میں احساس ہو رہا ہے کہ نہیں یہ کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن نہیں پھر بھی آج فتویٰ دیے ہیں تو یہ صحیح ہو سکتا ہے، اسے ہمیں کر لیتے ہیں، آج کا فتویٰ آیا ہے یا آج کی اس طرح سے چل رہی ہے، لیکن ہم جان رہے ہیں کہ اس کے واضح طور پر جو ہے ممانعت بیان کی گئی ہے، تو جب کہ شک و شبہ لیکن ہم بیچ میں گھرے ہوئے ہیں کہ کریں یا نہ کریں، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ جب ہمارا دل اس بات پر آمادہ نہیں ہو رہا، کھٹک رہا ہے، تو ہمیں فوراً اس چیز کو ترک یعنی چھوڑ دینا چاہیے۔ ابھی دیکھیے ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے سے دی تھی، یعنی جو مویشیوں کو چارہ کھلانے کے لیے لے جاتے ہیں، آپ نے اکثر گاؤں میں دیکھا ہوگا، تو جیسا اگر وہاں پر ایک مویشی یعنی اپنے جانوروں کو لے کر وہ ایک سرکاری یعنی گورنمنٹ کا ایک چراگاہ ہے، وہاں ان کے گورنمنٹ کے جانورز اینیملز وہ لوگ وہاں پر چارہ کھاتے ہیں، ایک ایریا ہے، لیکن اسی کے قریب لے جا کر اگر ایک مویشی اپنے جانوروں کو کھلا رہا ہے اور وہ یہ گمان رکھتا ہے، یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے جانور اسی حد تک رہیں گے، یعنی جہاں پر میں ان کو کھلا رہا ہوں چارہ اسی حد تک رہیں گے، وہ اس سائڈ نہیں جائیں گے جو گورنمنٹ کا ہے وہاں کھانے کے لیے چرا ہوا، تو یہ ناممکن چیز ہے نا، کیونکہ جانور ہیں جا سکتے ہیں اور داخل بھی ہوں گے، تو اگر وہ اس گمان میں رہ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ گناہ میں بھی داخل ہو سکتا ہے، تو اسے بہتر یہ تھا کہ وہ چراوا اس چیز سے رک جاتا، وہاں نہیں جاتا، دوسری جگہ کر لیتا، دوسری جگہ کھلا جاتا، وہی ایک چیز تھی کیا، وہی ایک جگہ تھی کیا۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ
اللہ کے رسول نے اسے بہت اچھی سے تشبیہ دی کہ نیکی جو ہے اس نے اخلاق کا نام ہے، یعنی جب انسان کسی چیز کو کرتا ہے اچھائی کو تو اسے دل میں بھی وہ اچھائی محسوس ہوتی ہے، اس کو جان لیتا ہے، اسے ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے کوئی، یا گناہ کی چیز کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، تو اس کے دل میں وہ بات کھٹکتی رہتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم جو میں نے آپ کو بیان کیا، تو واضح طور پر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ ہوگا، انہوں نے کہا ہے تو صحیح ہے، یا اس طرح سے انہوں نے کہا ہے غلط۔ جب آپ کا دل ہی اس بات کی، ہمارا دل ہی اس بات کی ہمیں گواہی دے دے، تو پھر ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ جب ہمارا دل کھٹک رہا ہے تو نہیں، یہ غلط بات ہے، اس چیز کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک واقعے سے میں اس بات کو پیش کرتی ہوں کہ وابصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہ واصبہ تو پوچھنے آیا ہے کہ نیکی کیا ہے، مطلب وہ پوچھنے آئے تھے اور گناہ کیا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اپنے دل سے پوچھ، یعنی ہمارا دل ہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے، ہمارا دل ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ نیک ہے یا اچھا کام ہے، یا یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے، یا جو ہم کام کر رہے ہیں یہ غلط کام ہے، یا یہ گناہ ہے، یا یہ کام ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب صحابی نے ذکر کیا کہ میں آپ سے پوچھنے کے لیے آؤں، اللہ کے رسول خود پہچان گئے، تو اللہ کے رسول نے ان صحابی کا ہاتھ ان کے دل پر رکھ کر کہا اپنے دل سے پوچھو۔ اور آپ نے یہ بات صرف ایک مرتبہ نہیں فرمائی، سامعات غور کیجئے، آپ نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا۔ فرمایا کہ نیکی وہ ہے جس سے دل انسان کا مطمئن ہوتا ہے، اس کو سکون نصیب ہوتا ہے، اور جس بات سے، جس کام کے کرنے سے انسان کے دل میں تھوڑا سا بھی خلش، یعنی تھوڑی سی بھی بے چینی محسوس ہو، تھوڑا سا بھی اس کا دل کھٹکے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گناہ ہے۔ خواہ لوگ، جیسے میں نے کہا کہ خواہ کتنے بڑے عالم یا لوگ کوئی بھی اس کے جواز کا فتویٰ دے، لیکن جس چیز سے، جس کام سے دل مطمئن نہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اجتناب کریں، یعنی دوری برتے، اس کو چھوڑ دے۔ اصل تقویٰ، اصل پرہیزگاری انسان کا اسی چیز کا نام ہے کہ جس چیز میں ہمارا دل کھٹک رہا ہے، ہمارا دل اس چیز پر آمادہ نہیں ہو رہا، ہمیں سکون میسر نہیں آ رہا، تو ہم اس چیز کو چھوڑ دیں۔ ہمارے سامنے حلال اور حرام کو واضح کر دیا گیا ہے، اب اس کے بعد اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں یہ اشکال ہے کہ اس کو کر سکتے ہیں، لوگوں کے فتوے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم جب اس چیز کو کرنے کے لیے اس کام کو جا رہے ہیں تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کام غلط ہو سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔